السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف 8 الفاظ سیکھ کر آپ قرآن پاک کے 3000 سے زائد الفاظ کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں؟ چلیے آج ہم سیکھیں گے ضمائر منفصلہ۔ ضمائر منفصلہ یعنی وہ الفاظ جو کسی شخص، کسی آدمی، کسی گروہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، انا، ہوا، نحن، انت وغیرہ۔ ضمیر کسے کہتے ہیں؟ پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں ضمیر کسے کہتے ہیں۔ ضمیر وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی شخص یا چیز کا نام لیے بغیر اس کی طرف اشارہ کرے۔ کسی شخص کا یا کسی چیز کا نام لیے بغیر اس کی طرف اشارہ کرے، اسے ضمیر کہتے ہیں، اس لفظ کو ضمیر کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس 2 جملے ہیں، زید آیا۔ پہلا جملہ زید آیا، اس میں تو زید کے بارے میں جو ہم بتا رہے کہ آیا ہے، وہ زید کا نام لے کر بتا رہے ہیں۔ اگر ہم یہ نام نہ لیں، ہم کہیں وہ آیا، وہ آیا، دوسرا جملہ وہ آیا، ایک ہے زید آیا، ایک ہے وہ آیا۔ اب زید کے بجائے جو ہم نے کہا وہ، یہ لفظ وہ جو ہے یہ ضمیر ہے، اسے ضمیر کہتے ہیں۔ وہ قرآن پاک میں ضمائر بار بار آتی ہیں، استعمال ہوئی ہیں۔ ان 8 ضمیروں کو سیکھ لینا گویا قرآن کے ہزاروں الفاظ کو پہچان لینا ہے۔ تو آئیے ہر ضمیر کو سمجھتے ہیں سادہ مثالوں اور قرآنی آیات کے ساتھ۔ پہلی ضمیر ہوا، وہ ایک آدمی ہو، مرد ہو اور ایک ہو، اس کے لیے آئے گا ہوا۔ ایک مذکر ہو اور ایک ہو، اس کے لیے ہوا۔ قرآن کی مثال هو اللہ احد، اس آیت میں ہوا وہ اللہ ہے جو اکیلا ہے، سورہ اخلاص میں۔ دوسری مثال وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اس آیت میں ہوا وہی ہے، الذی جس نے، خلق اللیل والنہار پیدا کیا رات کو اور دن، ہوا وہ اللہ۔ اس آیت میں ہوا کا لفظ ہے، وہی ہے۔ دوسرا لفظ ہے ہما۔ ضمائر منفصلہ الگ سے ضمیر جو استعمال کسی لفظ کے ساتھ مل کر نہیں بلکہ الگ سے استعمال ہو۔ ہما وہ دونوں، تثنیہ کے لیے آتے ہیں، وہ دونوں۔ لیکن ایک وضاحت ہو جائے، ضمیر منفصل ہمارے علم کے مطابق ہماری نظر میں نہیں آ سکی قرآن میں استعمال ہوئی ہو، اس لیے مجبوراً ہم نے ایک بات کو صرف سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر ہما کو ہم نے ذکر کیا ہے، اگرچہ وہ مثال قرآن پاک سے ضمیر متصل کی ہے، ضمیر منفصل کی نہیں ہے۔ یہ کان تحتہ کنز لہما، یہ ہما کا لفظ ہے، لہما وہ دونوں، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا۔ کان تحتہ، اور اس کے نیچے تحت کا لفظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پہلی ویڈیوز میں، تحت نیچے، لہما ان دونوں کا، اور اس کے تحت، اس کے دیوار کے نیچے خزانہ تھا، لہما جو ان دونوں کا تھا۔ دوسری مثال کان ابوہما ان دونوں کا ابو، ان دونوں کا باپ، صالحا نیک تھا۔ اس آیت میں ہے ابوہما، یہ لفظ ہے ان دونوں کا ابو، ان دونوں کا۔ تیسرا لفظ ہے ہم، وہ سب، جمع مذکر کے لیے۔ قرآن کی مثال ہے وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور وہ لوگ دیکھتے نہیں، ہم لا یبصرون، وہ لوگ دیکھتے نہیں، اس میں ہم کا لفظ ہے وہ لوگ۔ دوسری مثال وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ ہم اور وہ سب، عن آیاتها، اس کی آیتوں سے، اس کی نشانیوں سے، معرضون، منہ موڑ رہے ہیں۔ چوتھا لفظ ہے انت، آپ، تو، ایک آدمی کے لیے جس سے بات ہو رہی ہے، اب ایک مخاطب سے جس سے آپ کی بات ہو رہی ہے، اس کے لیے ایک ہو تو اس کو کہیں گے انت، آپ۔ انک انت العلیم الحکیم، اس آیت میں انت کا لفظ ہے، بے شک تو ہی علم والا، العلیم علم، تو ہی علم والا ہے، حکمت والا ہے، انت آپ ہی۔ دوسری مثال ہے فَإِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک تو ہی خوب سننے والا، انت کا لفظ ہے، انت تو ہی خوب سننے والا، السمیع سننے والا، خوب سننے والا، العلیم خوب جاننے والا۔ پانچواں ہمارا لفظ ہے آج کے سبق کا انتما، تم دونوں، مثنی تثنیہ ہوں، 2 ہوں، اور مخاطب و جن سے بات ہو رہی ہے وہ اگر 2 ہوں تو ان کے لیے آئے گا انتما۔ قرآن میں انتما ومن اتبعکما الغالبون، انتما کا لفظ ہے یہاں پر، انتما تم دونوں، ومن اتبعکما جو تمہاری اتباع کرے، تم دونوں کی پیروی کرے، الغالبون وہی غالب ہوں گے۔ چھٹا لفظ ہے انتم، اس کا ترجمہ ہوتا ہے تم سب، مرد ہوں،
مذکر ہوں اور جمع ہو زیادہ ہوں تو اس کے لیے کیا انتم. قرآن میں انتم اضللتم عبادی، اس آیت میں انتم کیا تم سب نے اضللتم گمراہ کر دیا عبادی میرے بندوں کو، کیا تم ہی تھے جنہوں نے میرے بندوں کو گمراہ کیا. دوسری مثال انتم اشد خلقا ام السماء، اس آیت میں لفظ ہے انتم کیا تم سب کو پیدا کرنا زیادہ مشکل تھا، ام السماء یا آسمان کو. ساتواں لفظ ہے انا، جس کا ترجمہ ہوتا ہے میں. ایک آدمی ہو، بولنے والے ایک ہو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے بھی یہی لفظ آتا ہے انا، میں. قرآن کی مثال پہلی انا نذیر مبین، میں واضح خبردار کرنے والا ہوں. دوسری آیت قال، حضرت یوسف نے فرمایا انا یوسف، انا اس آیت میں انا کا لفظ ہے، ترجمہ کرنا میں، انا یوسف، میں یوسف ہوں. آٹھواں لفظ ہے ہمارا نحن، ہم. انا نحن نزلنا الذکر، انا بے شک ہم، نحن ہم ہی نے، بے شک ہم ہی نے، نحن ہم ہی نے. آیت میں نحن کا لفظ، ترجمے میں ہم ہی نے نزلنا نازل کیا ہے، اتارا ہے، الذکر یہ ذکر. دوسری مثال نحن نرزقکم و ایاہم، نحن ہم ہی، نرزقکم تمہیں رزق دے رہے ہیں، و ایاہم اور ان کو بھی، ہم تمہیں اور ان کو رزق دیتے ہیں. اس آیت میں نحن کا لفظ آ رہا ہے. یاد رکھیں یہ صرف 8 ضمیریں ہیں، مگر یہ قرآن پاک میں بار بار دہرائی گئی ہیں. یہی ضمیریں ہزاروں قرآنی جملوں کا حصہ ہیں. تو دوستو، ہمارے ناظرین، سامعین، اگر آپ یہ 8 ضمیریں یاد کر لیں تو یقین جانیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا سمجھنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند تھی تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں.